اب میں حاصل پور سے ہمارے آئے ہوئے محترم جناب ہمارے ملک کی مشہور و معروف ثنا خوان شاعر اسلام حضرت مولانا علامہ جناب مبشر صاحب کو دعوت دینے لگا ہوں، اور کچھ اشعار میں آپ حضرات کے سامنے پڑھنے لگا ہوں کہ ایک شاعر جو قلم اٹھا کر نبی علیہ السلام کی شان میں لکھنا چاہتا ہے، اس کے دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے قلم میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اور وہ کیا سوچتا ہے، اور اس کے دل میں کیسی کیفیت، وہ کیا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ شاعر آپ نظر کر رہا ہوں، شاعر کہتا ہے کہ نعت لکھنے کا سما بنا لوں تو لکھو، نعت لکھنے کا یہ سما بنا لوں تو لکھو، مشک و عنبر سے ذہن اپنا بسا لوں تو لکھو۔ سبحان اللہ کی آواز بنا، مشک و عنبر سے ذہن اپنا بسا لوں تو لکھو، اور چشم حوران بہشتی کا میں کاجل پالوں، چشم حوران بہشتی کا میں کاجل پالوں، شاخ سدرہ سے قلم اپنا بنا لوں تو لکھو، شاخ سدرہ سے قلم اپنا بنا لوں تو لکھو۔ ہاں اگر قلم کی جگہ مل جائے گا نوک حلال، قلم کی جگہ مل جائے گا نوک حلال، صفحہ شمس ہے خالی اسے پالوں تو لکھو، صفحہ شمس ہے خالی اسے پالوں تو لکھو۔ پہلے جبرائیل سے آداب کتابت سیکھو، پہلے جبرائیل سے آداب کتابت سیکھو، پھر عظمت اسم مبارک کی لکھوا دو تو لکھو، پھر عظمت اسم مبارک کی لکھوا لو تو لکھو۔ پہلے عمر بھر پڑھو دل سے درود و سلام ان پر، پہلے دل سے پڑھو درود و سلام ان پر، پھر سراپا کو میں آنکھوں میں بسا لوں تو لکھو، پھر سراپا کو میں اپنی آنکھوں میں بسا لوں تو لکھو۔ نعت لکھنے کی حسرت تو ہے لیکن، نعت لکھنے کی حسرت تو ہے لیکن یہ لوازم نہیں ملتے پالوں تو لکھو۔ اب میں پاکستان کے عظیم ثنائے خوان مصطفیٰ چیئرمین بزم ثنائے حبیب کبریا حاصل پور سے آئے ہوئے محترم مہمان جناب ملک محمد مبشر صاحب کو دعوت دینے لگا ہوں، ذرا بیداری کا ثبوت دے دیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، دفاع ختم نبوت، دفاع ختم نبوت، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، رفت صحابہ، جناب دعوت دینے چلا ہوں ملک محمد مبشر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑے بازو کا احباب محفل میں موجود ہیں، بڑے ادب سے احترام سے محفل کو سجائے بیٹھے ہیں، تو آپ حضرات کے سامنے حاضری کا موقع ملا، جناب محترم حافظ عمیر فاروق صاحب کی دعوت پہ اللہ پاک ہم کی اس محنت کو جامعہ عربیہ فاروقیہ میں اس پروگرام پہ اس کابش کو قبول فرمائے۔ تمام حضرات ایک دفعہ بلند آواز کے ساتھ بشر جتنی آواز اس نظر میں دی ہے ذرا بلند آواز سے یہاں اس محفل میں ہمارا اصل مقصد کیا ہے کہ یہاں سے دامن بھر کے جانا ہے،
جو مرادیں دل میں لیے آئے وہ مرادیں پوری کروا کے جانا ہے. وہ دعا سے آغاز کرتا ہوں. تمام حضرات دل سے سماعت کیجیے گا اور خاموشی کو توڑتے ہوئے اپنے ذوق کا مظاہرہ کیجیے گا. ایک کلام آپ کی نظر کرتا ہوں. مجھے بخش دے جو بخشش کا طلبگار ہوگا وہ اپنے لبوں کو ضرور ہلائے گا. ہاتھوں کو دعائیہ انداز میں بنا کے جب شعر پورا کروں گا دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگنا ہے. مجھے بخش دے 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 مجھے بخش دے. جو بخشش کا طلب ہے مل کے پڑے گا. مجھے بخش دے مجھے بخش دے مجھے بخش دے مجھے بخش دے. گناہوں سے کنارہ چاہتا ہوں. گناہوں سے کنارہ چاہتا ہوں. فقط تیرا سہارا چاہتا ہوں. مولا یا مولا مولا. ایسے نہیں سب مل کے پڑھیں گے تو میں اپنی بات کروں گا مل کے. مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا. زمانے کا ستایا ہوں خدایا زمانے کا ستایا ہوں خدایا زمانے کا ستایا ہوں خدایا. زمانے کا ستایا ہوں خدایا. کرم کا ایک کرم کا ایک کرم کا ایک کرم کا ایک اشارہ چاہتا ہوں. وقت تیرا سہارا چاہتا ہوں. مولا یا مولا مولا یا مولا. مجھے بخش دے 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 ہمیں بخش دے مولا بخش دے مجھے بخش دے. جو وہاں کی زیارت چاہتا ہے وہ خاموش نہیں رہے گا. جس در سے روشن یہ زمانہ ہوا جس در سے روشن یہ زمانہ ہوا جس در سے روشن یہ زمانہ ہوا جس در سے روشن یہ زمانہ. وہ کبھی کا اب آپ جنہوں نے جانا ہے وہ پہلے چلے جائیں. جس ماحول کو آپ برقرار رکھیے اپنے جانے کا سلسلہ سمجھ آ رہی ہے آپ
سے متفق ہوگا تو جو کیجیے گا خوشی اور غم بسر ایسے کروں میں خوشی اور غم بسر ایسے کروں میں جو ہو تجھ کو جو ہو تجھ کو جو ہو تجھ کو گوارا چاہتا ہوں جو ہو تجھ کو گوارا چاہتا ہوں فقط تیرا سہارا چاہتا ہوں مولا یا مولا کسی کی زبان خاموش نہ ہو ذرا مل کے پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو لہرا کے مولا مولا سب حضرات مل کے مولا یا مولا مولا یا مولا مجھے بخش دے 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 نبی کے در سے لوٹایا ہوں لے کے نبی کے در سے لوٹایا ہوں لے کے وہی منظر وہی منظر وہی منظر وہی منظر دوبارہ چاہتا ہوں وہی منظر دوبارہ چاہتا ہوں فقط تیرا سہارا چاہتا ہوں مولا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا اور ایک سفر میں جا رہا تھا تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونے سے جس وقت گاڑی ایکسیڈنٹ ہوا اس سے 2 سیکنڈ میرے لبوں میں کیا تھا میں یہ شعر پڑھ رہا تھا پچھلے سفر میں گاڑی فٹ پاتھ پہ ڈرائیور جی چڑھ گیا پتہ نہیں لگا ڈرائیور کی وجہ سے تو مجھے اپنی قسمت میں رشک آیا کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے اللہ نے ہمیں عقیدہ عطا کیا ہے تو یہ میرے ہونٹوں پہ یہ شعر تھا کہ جب یہ حادثہ ہوا تو میں اتنا خوش تھا کہ اللہ مجھے اسی حالت میں موت دے دیتا تو کیا بات تو جو کیجیے گا جس کی طلب ہو وہ خاموش نہیں رہے گا کھڑی جب موت ہو سائیں کے سر پر کھڑی جب موت ہو مومن کے سر پر کھڑی جب موت ہو سائیں کے سر پر کھڑی جب موت ہو سائیں کے سر پر مومن کے سر پر تیرا ہوٹو تیرا ہوٹو تیرا ہوٹو تیرا ہوٹو تنارا چاہتا ہوں تیرا ہوٹو تنارا چاہتا ہوں فقط تیرا سہارا چاہتا ہوں مولا کسی کی زبان خاموش نہیں ہوئی قاری عابد شریف صاحب میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے پیچھے مائک میں پڑھیں گے پتہ لگے گا کہ ان کی آواز زیادہ ہے یا آپ کا ذوق زیادہ ہے مل کے ذرا مولا یا مولا مولا یا مولا مجھے بخش دے مجھے بخش دے مجھے بخش دے مجھے بخش دے حسبی ربی جل
حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ بالکل نیا شاعر کہ راستے میں ابو بکر کو ایک شخص ملا اور کہنے لگا راستے میں ابو بکر کو ایک شخص ملا اور کہنے لگا شخص ملا اور کہنے لگا دیکھ محمد نے پارا دیکھ محمد نے پارا دیکھ محمد نے پارا بھی ہے عجب اعلان کیا دیکھ محمد نے پارا بھی ہے عجب اعلان کیا راستے میں ابو بکر کو ایک شخص ملا اور کہنے لگا دیکھ محمد نے پارا پہ ہے جو عجب اعلان کیا آپ جو چاہوں گا کیا اعلان کیا جو ہی اس کی بات سنی جو ہی اس کی بات سنی شیر پورا کروں گا کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہوگا جو ہی اس کی بات سنی جو ہی اس کی بات سنی مڑ کر اس کو جواب دیا جو ہی اس کی بات سنی مڑ کر اس کو جواب دیا سچ ہے محمد نے جو کہا لا الہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اور ایک اور شاعر اور شاعر ہوگا اس نے تو کمال کر دیا اس نے کہا کہ شاعر صاحب آپ نے تو شاعر صدیق اکبر پڑھی ہے تو میں دوسرے صحابی کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں اور اس نے کمال کا شعر کہا آپ کے دل کی بات ہوئی تو میرے ساتھ اپنے ذوق کا مظاہرہ کریں گے کہ اپنی بہن سے بول عمر اپنی بہن سے بول عمر آپ کے ذوق کی وجہ سے اللہ اس لکھنے والے کی بخشش فرما دے اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ بخشش ہوگی مجھے بخشوانے کے لیے بیٹھے تو کیجیے گا اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے 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 آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی قرآن ختم قرآن کے موضوع پہ یہ محفل سجی ہے تمام حضرات کی نظر ہے کہ اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی
جب قرآن پڑھا سن کے کلام خدا بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل بھی عمر کا کہنے لگا لا الہ الا اللہ حسبی ربی محمد صلی اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ سارے نعت تمام ہی نعت خواہ کیا خیال ہے اگلے سال جو محفل ہے اس میں مجمع نعتوں صرف نعت خواہی اور یہی محفل وہاں لگی مدینہ شریف میں اللہ ہم سب کو لے جائے اس کے بعد جنت میں یہی محفل لگی اور ہمارے آقا ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں یہ سبحان اللہ تو جو کیجئے گا کہ حمد خدا کے بعد میرے حمد خدا کے بعد میرے لب پر نعت پیمبر ہے حمد خدا کے بعد میرے لب پر نعت پیمبر ہے وہ جو صافی محشر ہے وہ جو شافع محشر ہے وہ جو ساقی کوثر ہے بلندواسی کے سبحان اللہ سینے کا زور لگا کے یہ سبحان اللہ وہ جو شافع محشر ہے وہ جو ساقی کوثر ہے دل میں ان کی یاد بسا دل میں ان کی یاد بسا لب پر ان کی نعت سجا دل میں ان کی یاد بسا لب پر ان کی نعت سجا صلی اللہ بولو صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اور ایک نسخہ آپ کے لیے جب بھی مصیبت سر پر ہو رب کا تم قرآن پڑھو جب بھی مصیبت سر پر ہو رب کا تم قرآن پڑھو چین قرار اگر چاہو چین و قرار اگر چاہو سورہ رحمان پڑھو چین قرار اگر چاہو سورہ رحمان پڑھو درد دل کی ہے یہ دوا درد دل کی ہے یہ دوا درد دل کی ہے یہ دوا مرشد نے یہ نسخہ دیا درد
قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. آگے چلیں ماشاءاللہ اسٹیج پہ بالکل صحابہ کے دیوانوں انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور کچھ نام کریں گے. مجھے ایک فرمائش کی بار فون پہ بھی کہا بھائی عمیر فاروق صاحب وہی میں پڑھ دیتا ہوں اور محفل میں حضرات تشریف فرما ہے. جتنا میرا وقت ہے کوشش کروں گا اپنی بات کروں. مجھے صدیق کا نوکر یوں ہی آرام رہنا ہے. بالکل نیا کلام اور پہلی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مجھے صدیق کا نوکر مجھے صدیق کا نوکر مجھے صدیق کا نوکر یوں ہی ہر آن رہنا ہے. کیوں رہنا ہے؟ اسی نسبت سسینے میں میرے ایمان رہنا ہے. مجھے صدیق کا نوکر یوں ہی ہر آن رہنا ہے. مجھے صدیق کا نوکر یوں ہی ہر آن رہنا ہے. اسی نسبت سسینے میں میرے ایمان رہنا ہے. میرا صدیق رہبر ہے میرا صدیق ہادی ہے. میرا صدیق رہبر ہے میرا صدیق ہادی ہے. میرا صدیق رہبر ہے میرا صدیق ہادی ہے. میرا صدیق جس کا رہبر ہے مل کے بولے گا شرمائے گا نہیں. میرا صدیق رہبر ہے میرا صدیق ہادی ہے. میرا صدیق رہبر ہے میرا صدیق ہادی ہے. میرا صدیق رہبر ہے میرا صدیق ہادی ہے. اور مجھے کو روکے نا کیوں؟ مجھے اجداد کے نقشے قدم اور قول پیارے ہیں. مجھے اجداد کے نقشے قدم اور قول پیارے ہیں. مجھے اجداد کے نقشے قدم اور قول پیارے ہیں. مجھے اجداد کے نقشے قدم اور قول پیارے ہیں. جب شعر پورا کروں گا ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے. مجھے اجداد کے نقشے قدم اور قول پیارے ہیں. مجھے بھی حرمت صدیق پہ قربان رہنا ہے. میرا صدیق رہبر ہے میرا صدیق ہادی ہے. میرا صدیق رہبر ہے میرا صدیق ہادی ہے. میرا صدیق رہبر ہے میرا صدیق ہادی ہے. کیا ابو بکر یہ جو آج ہم اظہار کر رہے ہیں ہمارے سروں میں امتحانات ہیں. ہم اظہار کر رہے ہیں وہی کیفیت ہے. کیا ابو بکر نے محبوب سے اظہار چاہت کا. کیا محبوب سے ابو بکر نے اظہار چاہت کا. خبر بھی تھی کہ سر پر ظلم کا طوفان رہنا ہے. خبر بھی تھی کہ سر پر ظلم کا طوفان رہنا ہے. اسی نسبت سینے میں میرے ایمان رہنا ہے. میرا صدیق رہبر ہے میرا صدیق ہادی ہے. میرا صدیق رہبر ہے میرا صدیق ہادی ہے.
میرا صدیق رہبر ہے، میرا صدیق ہادی ہے۔ آپ میرے خیال سے تھک گئے، ہاتھ کر کے نہیں جو تھک گئے ماشاءاللہ۔ تو آپ جو جا رہے ہیں آپ جو بند کریں ماشاءاللہ، موسم بھی بہت اچھا ہے اور آپ کی خاموشی مجھے پسینے سے آ رہی ہے۔ میرے ساتھ نہیں ہے تو یہ محسوس نہیں ہوگا اس شعر جو مومن ہے وہ خاموش نہیں رہے گا، جو نوجوان بیٹھا ہے تو جو کیجیے گا بچیں گے شہاں میں تیری عظمت کے ایسے نہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہ سبحان اللہ۔ بچیں گے تب تلک ڈنکے، بچیں گے تب تلک ڈنکے جہاں میں تیری عظمت کے، بچیں گے تب تلک ڈنکے جہاں میں تیری عظمت کے، کہ قائم جب تلک اللہ کا قرآن رہنا ہے، کہ قائم جب تلک اللہ کا قرآن رہنا ہے، اسی نسبت سینے میں میرے ایمان رہنا ہے، میرا صدیق رہبر ہے، میرا صدیق ہادی ہے۔ ایسا نہیں اپنے ساتھ دیکھیں کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیوانہ بیٹھا ہے، جو بیٹھا ہے وہ مل کے میرے ساتھ پڑھے گا، میرا صدیق رہبر ہے، میرا صدیق ہادی ہے، میرا صدیق رہبر ہے، میرا صدیق ہادی ہے، میرا صدیق رہبر ہے، میرا صدیق ہادی ہے۔ زمانہ بھول پائے گا نہ منظر از ہما فی الغار، زمانہ بھول پائے گا، زمانہ بھول پائے گا نہ منظر از ہما فی الغار، جہاں نے تیری جہاں بھر نے وفاؤں پر تیری حیران رہنا ہے، میرا صدیق رہبر ہے، میرا صدیق ہادی ہے، میرا صدیق ہے، میرا صدیق ہادی ہے، میرا صدیق رہبر ہے، میرا صدیق ہادی ہے۔ مناقب تیرے لکھتا ہے قلم اے دل برے حیدر، مناقب تیرے لکھتا ہے، مناقب تیرے لکھتا ہے قلم میں دل برے حیدر، یہی بخشش کا صائب حشر میں سامان رہنا ہے، میرا صدیق رہبر ہے، میرا صدیق ہادی ہے، میرا صدیق رہبر ہے، میرا صدیق ہادی ہے، میرا صدیق رہبر ہے۔ اچھا میدان معاشر میں تو پوچھ لے کہ کن کے پیچھے آئے، کن کے پیچھے آئے، تو جو کہتے ہیں کن کے پیچھے آئے مل کے پڑھیں گے، میرا صدیق رہبر ہے، میرا صدیق رہبر ہے، میرا صدیق رہبر ہے، میرا صدیق ہادی ہے، میرا صدیق رہبر ہے، میرا صدیق ہادی ہے، میرا صدیق رہبر ہے، میرا صدیق ہادی ہے۔ اب یہ مجھے ایک فرمائش ہوئی، انہوں نے کہا تھا میں نے یہ برا کیا ہے، اگر آپ کو شوق رہا تو میں نے پرانے سفر حاصل پور سے جو سفر شروع ہوا وہاں سے لے کے فیصلہ آباد تک میں نے کام کے لیے کلام لکھا تھا، لیکن میں نے کہا ذوق والے احباب ہوں گے تو میں ضرور پیش کروں گا۔ میں جب فیصلہ آباد پہنچا ہوں تو میں کلام مکمل کر چکا تھا، تو انشاءاللہ آپ کی نظر کروں گا وہ بھی مجھ سے کب ہے یہ مدرسہ حسین تر عربیہ فاروقیہ، ہے یہ مدرسہ
فاروقیہ ہے قلعہ یہ دین کا گھر عربیہ فاروقیہ ہے قلعہ یہ دین کا گھر عربیہ فاروقیہ عربیہ فاروقیہ عربیہ فاروقیہ عربیہ فاروقیہ عربیہ فاروقیہ عربیہ فاروقیہ اس کی خوشبو سے معطر ہو رہے ہیں قلب و جان اس کی خوشبو سے معطر ہو رہے ہیں قلب و جان ہے یہ مثل مشک و عنبر ہے یہ مثل مشک و عنبر عربیہ فاروقیہ ہے یہ مثل مشک و عنبر عربیہ فاروقیہ عربیہ فاروقیہ عربیہ فاروقیہ اور حافظ قرآن قاری بن رہے ہیں کس جگہ آپ کو پتہ ہے نا تمہیں کہ جواب دینا ہے کوئی آپ سے پوچھے اس علاقے میں حافظ قرآن قاری بن رہے ہیں کس جگہ بولیے ہاں بولیے یہ بولیے یکجان ہو کر بولیے یکجان ہو کر عربیہ فاروقیہ بولیے یکجان ہو کر عربیہ فاروقیہ عربیہ فاروقیہ عربیہ فاروقیہ ہے یہ مدرسہ حسیتاً عربیہ فاروقیہ محتمم جس کے یہ اور زیب صاحب بابا یہ مبارک بات کے مستحق اس دور میں مبارک بات کے مستحق ہے کہ محتمم جس کے یہ اور زیب صاحب بابا برکتوں کا ہے سمندر عربیہ فاروقیہ برکتوں کا ہے سمندر عربیہ فاروقیہ عربیہ فاروقیہ عربیہ فاروقیہ عربیہ فاروقیہ اور میں نے اس مدرسے کو مخاطب کیا اس مدرسے کو میں نے مخاطب کیا اور ایک شعر کہنے کی تصارف کی کہ تیرے باری محتمم نازم مدرس ہے حسین جو کہتے ہیں حسین دونوں حضر اٹھائیے یہ بے شک جب شعر پورا کروں گا تیرے باری محتمم نازم مدرس ہے حسین اور تیرا صاحب ہے نوکر اور تیرا صاحب ہے نوکر اور تیرا صاحب ہے نوکر عربیہ فاروقیہ اور تیرا صاحب ہے نوکر اور تیرا مومن ہے نوکر اور تیرا مومن ہے نوکر عربیہ ہر حال میں ہم ان کا ساتھ دیتے آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ ہماری بخشش کا سبب ہے مل کے پڑھیے عربیہ فاروقیہ عربیہ فاروقیہ عربیہ فاروقیہ عربیہ فاروقیہ حضرات تشریف فرما فرمائش اپنی جگہ ہے لیکن اب آپ کا خیال کریں گے انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی اللہ پاک السلام کون سی کہتا ہوں کہ حضرات موجود ہیں سوہنا با کمال سوہنا با کمال سوہنا با کمال سوہنا با کمال سوہنا با کمال
کلام اگر آپ ذوق دکھائیں گے تو میں پڑھ سکتا ہوں، کیا خیال ہے؟ سوہنا با کمال سوہنا با کمال سوہنا با کمال سوہنا با کمال آمینہ دلال سوہنا با کمال سوہنا با کمال آمینہ دلال جگت جس کوئی نہیں مثال سوہنا با کمال سوہنا با کمال نعت پڑھدا نعت پڑھدا نعت پڑھدا وچ قرآن دے نعت پڑھدا وچ قرآن دے آپ سوہنا رب ذوالجلال سوہنا با کمال سوہنا با کمال سوہنا با کمال آمینہ دلال سوہنا با کمال آمینہ دلال جگت جس بھی کوئی نہیں مثال سوہنا با کمال سوہنا با کمال اور صدیق عمر سونے مدنی دے یار ہیں، یہ ایک آخری شعر پڑھوں گا کہ صدیق عمر سونے مدنی دے یار ہیں، صدیق عمر سونے مدنی تو کہتے ہیں یار ہیں، مل کے پڑھیں گے یار ہیں ذرا ہاتھ کو لہرا کے صدیق عمر سونے مدنی مدنی دے مدنی سینے کا زور لگا کے مدنی صدیق عمر سونے مدنی دے یار اور سوہنے نبی سائیں تو پہردار نہیں یقین دے نہیں یقین دے نہیں یقین دے نہیں یقین دے جا کے دیکھ لے نہیں یقین دے جا کے دیکھ لے ہاتھ کی چلی ہوگی تو بات پوری کروں گا نہیں یقین دے جا کے دیکھ لے اج بھی ہے نبی دے نال نا ماشاءاللہ شاعر اسلام ملک محمد مبشر صاحب بڑے خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کی تعریف اور آپ کے صحابہ کی تعریف کر رہے تھے۔ اللہ جل شانہ ان کی ذہانت میں ان کی آواز میں مزید ترقی عطا فرمائے۔